امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں روایت وارد ہوئی ہے، جسے ابو یعقوب یوسف بن زیاد اور علی بن سیار نے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں بزرگوار فرماتے ہیں، ایک رات ہم امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ اس زمانے میں شہر کا حاکم امام کی تعظیم کرتا تھا اور حاکم کے اطراف میں رہنے والے بھی تعظیم کرتے تھے۔ اچانک وہاں سے حاکم شہر کا گزر ہوا، جس کے ساتھ ایک شخص قیدی ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام اس وقت گھر کے اوپر تھے۔ حاکم نے باہر سے حضرت کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ پر پڑی تو فوراً احترام کی خاطر سواری سے نیچے اتر گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ وہ حالانکہ تعظیم کر رہا تھا اور واپس اپنی سواری پر لوٹ گیا اور عرض کرنے لگا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس شخص کو صراف سکوں کو پرکھنے والے کی دکان کے پاس سے پکڑا ہے، اس گمان میں کہ یہ شخص دکان کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا اور چوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب میں اسے تازیانہ مارنے لگا، کیونکہ یہ میرا طریقہ کار ہے کہ جب میں کسی شخص کو پکڑتا ہوں تو اسے 50 تازیانے لگاتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے اسے تنبیہ ہو جائے اور دوبارہ کوئی بڑا جرم نہ کرے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، خدا سے ڈرو اور ایسا کام مت انجام دو جس سے خدا ناراض ہو، کیونکہ واقعتاً میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ ہوں اور اس امام بزرگوار کا شیعہ ہوں، جو اس ہستی کا باپ ہے جو حکم خدا سے قیام فرمائے گا۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر اسے تازیانہ مارنے سے ہاتھ روک لیا اور کہا، میں تجھے امام کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ اگر امام نے تیری بات کی تصدیق کر دی کہ تو ان کے شیعوں میں سے ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور اگر تیری بات جھوٹی ہوئی تو تجھے 1000 تازیانے بھی ماروں گا اور تیرے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دوں گا۔ میں اس کو آپ کے پاس لایا ہوں، کیا وہ جیسے دعویٰ کرتا ہے آپ کے شیعوں میں سے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہے؟ خدا نے اسے تیرے ہاتھوں سے گرفتار کروایا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے خیال میں وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہے۔ حاکم نے کہا، آپ نے تو میری مشکل حل کر دی، اب میں اسے 500 تازیانے ماروں گا اور اب کسی قسم کا مجھ پر کوئی اعتراض بھی نہ ہوگا۔ حاکم جب اس شخص کو لے کر کافی دور لے گیا تو حکم دیا، اسے زمین پر لٹا دیں۔ 2 جلادوں کو اس کے دائیں اور بائیں طرف کھڑا کر دیا اور ان سے کہا، اسے مارو یہاں تک کہ درد سے چور چور ہو جائے۔ ان 2 آدمیوں نے اسے اپنے تازیانے مارنے شروع کیے۔ جیسے ہی وہ تازیانے اوپر سے نیچے لاتے تو اس قیدی شخص کو لگنے کی بجائے زمین پر جا پڑتے۔ حاکم ناراض ہوا، کہنے لگا، افسوس ہے تم زمین پر مارے جا رہے ہو، اس کی پشت اور کمر پر مارو۔ انہوں نے دوبارہ مارنا شروع کیا اور اس کی پشت اور کمر کو نشانہ بنایا، لیکن اس دفعہ ایسے ہوا کہ مارنے والوں کے تازیانے ایک دوسرے کو لگنے لگے اور ان کی چیخ و پکار بلند ہوئی۔ حاکم نے ان سے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خود اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ جو زمین پر پڑا ہے اسے مارو۔ انہوں نے کہا، ہم بھی یہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نشانہ نہیں بناتے، لیکن ہمارے ہاتھ بے اختیار منحرف ہو جاتے ہیں اور تازیانے ہمیں لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حاکم نے اپنے ماتحت 4 دوسرے آدمیوں کو بلایا اور ان کو ان پہلے 2 آدمیوں کے ساتھ ملا دیا اور کہا، اس شخص کو گھیر لو اور جتنا مار سکتے ہو مارو۔ 6 آدمیوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا اور اپنے تازیانے اوپر لہرائے تاکہ اس کو ماریں، لیکن اس مرتبہ تازیانے حاکم کو جا لگے۔ وہ سواری سے نیچے اترا اور چیخنے لگا، تم نے مجھے مار ڈالا، خدا تمہیں قتل کرے، یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس شخص کے علاوہ کسی اور کو نہیں مار رہے۔
ہمیں نہیں پتہ کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے۔ حاکم نے خیال کیا کہ شاید یہ لوگ کسی منصوبے کے تحت ایسا کر رہے ہیں، اس لیے اس نے کچھ دوسرے آدمیوں سے کہا اس شخص کو مارو، لیکن ان کے کوڑے بھی حاکم کو لگنے لگے۔ حاکم نے کہا افسوس ہے تم پر، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم اس شخص کے علاوہ اور کسی کو نہیں مار رہے۔ حاکم نے کہا میرے سر اور چہرے کو تم نے زخمی کر دیا ہے، اگر تم مجھے نہیں مار رہے تو یہ سب زخم کہاں سے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اگر ہم نے آپ کا قصد کیا ہو۔ قیدی شخص نے حاکم سے کہا اے خدا کے بندے، یہ جو مہربانی مجھ پر ہوئی ہے اور کوڑے کی ضربیں جو مجھ سے دور ہوتی رہی ہیں، کیا اس کی طرف غور نہیں کر رہے اور اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے؟ افسوس ہے تجھ پر، مجھے امام علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، جو کچھ امام میرے بارے میں حکم فرمائیں گے اس پر عمل کرنا۔ حاکم اسے امام کے پاس واپس لے آیا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شخص کا معاملہ عجیب ہے۔ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں، اور جو کوئی آپ کے شیعوں میں سے نہ ہو لازمی طور پر وہ ابلیس کا شیعہ اور ماننے والا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور دوسری طرف اس شخص سے ایسے معجزات کا مشاہدہ کیا ہے جو فقط انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہو انبیاء کے جانشینوں کے ساتھ، یعنی معجزے کو ظاہر کرنا فقط انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے حقیقی وارث اور جانشین بھی معجزے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حاکم نے بھی اپنے کلام کو امام کے فرمان کے اضافے کے ساتھ صحیح کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے حاکم سے فرمایا اے خدا کے بندے، اس شخص نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ جھوٹ کہ اگر سمجھ کر بولتا اور محمد کہتا تو تیرے مکمل عذاب میں مبتلا ہو جاتا اور 30 سال زمین کے تہ خانے میں قید رہتا، لیکن خدا نے اس پر رحم فرمایا ہے، کیونکہ اس شخص نے جو زبان سے بولا ہے اور اس سے جس کا ارادہ کیا ہے، اس کا اسی پر اطلاق کیا ہے، اور اس نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا۔ اے بندہ خدا، تو سمجھ لے کہ خدا نے اسے تیرے ہاتھ سے نجات دی ہے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ شخص ہمارے دوستوں میں سے اور ہمارے ساتھ ارادت رکھنے والوں میں سے ہے، اگرچہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ حاکم نے کہا ہمارے نزدیک یہ تمام تعبیرات اور معانی برابر ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا شیعہ وہ ہیں جو ہمارے آثار کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے تمام فرامین پر عمل کرتے ہیں اور جس سے ہم نے روکا اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اکثر ایسی چیزوں میں جو ان پر واجب کی گئی ہیں ہمارے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے حاکم سے فرمایا تو نے یہ جو کہا ہے کہ اگر عمدن ارتکاب کیا ہوتا تو خدا تجھے 1000 تازیانے اور تہ خانے میں 30 سال قید کی مصیبت میں گرفتار اور مبتلا کرتا، یہ تو نے جھوٹ کہا ہے۔ حاکم نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، یہ کیا جھوٹ تھا؟ امام نے فرمایا تو نے معجزات کو دیکھا ہے اور ان کی نسبت اس شخص کی طرف دے دی ہے، حالانکہ یہ اس کا کام نہیں ہے بلکہ ہمارا کام ہے، جسے خدا نے اس شخص میں ظاہر کیا ہے تاکہ ہماری حجت ظاہر ہو جائے اور ہماری عظمت اور شرافت واضح اور روشن ہو جائے۔ اور اگر تو نے یہ کہا ہوتا کہ میں نے اس شخص میں معجزات کو دیکھا ہے، معجزات کے فعل کو اس کی طرف نسبت نہ دیتا تو میں اس کا انکار نہ کرتا اور مان لیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردہ کو زندہ کرتے تھے، کیا معجزہ نہیں تھا؟ کیا معجزہ اس مردے کا کام تھا یا حضرت عیسیٰ کا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مٹی کو پرندے کی شکل میں بنایا اور اذن خدا سے اسے پرندہ بنا دیا، کیا یہ پرندے کا فعل اور کام ہے یا حضرت عیسیٰ کا؟ کیا وہ لوگ جو مسخ ہو گئے اور ذلت و رسوائی کے ساتھ بندر بن گئے معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ معجزہ بندروں کا کام ہے یا اس زمانے کے انبیاء کا؟ حاکم نے کہا میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف لوٹتا ہوں۔
پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس شخص سے جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا فرمایا، اے بندہ خدا، تو علی کا شیعہ نہیں ہے بلکہ ان کے دوستوں میں سے ہے۔ بے شک آپ کے شیعوں میں سے وہ ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے بہشت میں ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور شیعہ وہ لوگ ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ان اوصاف کے ساتھ اس کی توصیف کرتے ہیں جو اس نے خود فرمائی ہیں، اور ان اوصاف سے اسے پاک و منزہ جانتے ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں میں تصدیق کرتے ہیں اور ان کے تمام افعال کو حق اور درست شمار کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب کے آقا اور امام ہیں، اور ایسی بلند ہستی ہیں کہ امت محمد میں ان کے ہم پلہ کوئی نہیں، بلکہ پوری امت کو اگر ایک پلڑے میں اور علی علیہ السلام کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو علی کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا، ایسے جیسے آسمان اور زمین کا پلڑا ترجیح رکھتا ہے ایک ذرے کے مقابلے میں۔ علی علیہ السلام کے شیعہ وہ ہیں جن کو راہ خدا میں اس کا ڈر نہیں ہوتا کہ موت ان کی طرف آئے یا وہ موت پر جا پڑیں۔ علی کے شیعہ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی احتیاج اور ضرورت رکھتے ہوں۔ شیعہ علی وہ ہیں کہ جہاں سے خدا نے نہیں کی ہے وہاں نظر نہیں آتے، اور جس جگہ حکم فرمایا ہے وہ جگہ ان سے خالی نہیں ہے۔ علی کے شیعہ وہ لوگ ہیں جو ایک مومن بھائی کی عزت و احترام کرنے میں اپنے مولا کی پیروی کرتے ہیں، اور جو میں نے کہا ہے یہ میری اپنی طرف سے نہیں بلکہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ خدا کا فرمان ہے جس میں فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی توحید کا اقرار اور نبوت و امامت کے ساتھ اعتقاد رکھنے کے بعد تمام فرائض اور خدا کی طرف سے تکالیف کو بجا لاتے ہیں۔ فرائض میں سے سر فہرست 2 فریضے ہیں، ایک اپنے دینی بھائیوں کے حقوق ادا کرنا اور دوسرا یہ کہ تقیہ کا خیال کرنا اور دشمنان خدا کے مقابلے میں اپنے مذہبی عقیدے کو ظاہر نہ کرنا تاکہ اپنی جان اور مال کو محفوظ رکھ سکیں۔